کہ کسی بھی ایک فن پر جو کتابیں ہیں وہ ہمیں کہاں سے مل سکتی ہیں. دیکھیے اس وقت بہت ساری کتابیں جو ہیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جس میں آپ کو تمام علوم اور فنون کی کتابیں مل جائیں گی. مثال کے طور پر ایک کتاب ہے کشف الدنون حاجی خلیفہ کی. آپ وہ کتاب کھولیے تو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ المصادر والمراجع اس باب میں ہر طالب علم کے لیے فرض عین ہے وہ کتاب پڑھنا. کشف الدنون للحاجی الخلیفہ بڑی زبردست شاندار کتاب ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے الاعلام زرکلی کی کتاب ہے. اس طرح بہت ساری کتابیں جو ہیں آپ کے سامنے. معجم آ جائے گی, لفظ معجم جو لکھا جاتا ہے یہ والا, یہ لفظ ذہن میں رکھ لیجیے آپ. معجم میم عین جیم اور میم معجم. تو معجم جو ہے آپ اپنے گوگل پر اپنے موبائل کے جو گوگل کھولیے گا اس میں آپ لکھیے فہارس الکتب. میں آپ کو چونکہ اور یہ ذہن رہے کہ آپ نے عربی کی بورڈ استعمال کرنا ہے. آپ عربی کی بورڈ استعمال کریں گے رزلٹ آپ کو عربی میں ملیں گے. آپ اردو کی بورڈ استعمال کریں گے آپ کو رزلٹ اردو میں ملے گا. جس زبان کا کی بورڈ استعمال کریں گے آپ کو رزلٹ اسی زبان میں ملے گا. آپ سندھی زبان میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ سندھی کی بورڈ استعمال کریں, آپ کو سارے رزلٹ سندھی زبان میں ملیں گے. فارسی کی بورڈ استعمال کیجئے آپ کو سارے رزلٹ فارسی میں ملیں گے. تو عربی کی بورڈ استعمال کرتے ہوئے آپ لکھیں گے فہارس الکتب. کیا لفظ لکھیں گے؟ فہارس الکتب. آپ کو جتنے بھی رزلٹ ملیں گے سارے کے سارے رزلٹ آپ کو اس سے ریلیٹڈ مل جائیں گے. اچھا ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے جو کتابوں کی یہ تفصیلات بتانے کے لیے. ایک میرے وہ باقاعدہ استاد تو نہیں لیکن میں نے ان سے بڑا استفادہ کیا. شیخ صاحب وہ مکہ جو ہیں ڈاکٹر حکمت بشیر یاسین, ڈاکٹر حکمت بشیر یاسین. شیخ صاحب کامران بھائی آپ نے سنا کہ نام تفسیر پر جنہوں نے بڑا کام کیا ہے. مثلا ڈاکٹر حکمت بشیر یاسین جو ہے نا ان کے بعض کام یقین کریں بڑے زبردست ہیں. انہوں نے کیا کیا, میں اپنا ایک میرا موضوع تھا جو میرا پی ایچ ڈی کا موضوع وجوہ القرآن پر میں کام کر رہا تھا, قرآن مجید کے مفردات پر, کہ ایک ہی لفظ مختلف آیات میں مختلف معانی کیوں دیتا ہے. یہ میرا موضوع تھا پی ایچ ڈی کا. قرآن مجید میں ایک لفظ 10 آیات میں آ رہا ہے تو ہر جگہ وہ الگ الگ معنی کیوں دے رہا ہے, یہ میرا ٹاپک تھا. اس کے اسباب کیا ہیں. پھر میں نے قرآن مجید کے 800 الفاظ کی دراسہ کی تھی. میں 2.5 سال تھک گیا کہ مجھے وجوہ القرآن پر کچھ جو سابقہ جو 1200-1300 سال کی جہود مل جائے, نہیں مل سکتی. اتفاق کی بات ہے کہ مجھے میرا رابطہ ہو گیا ڈاکٹر حکمت بشیر یاسین, تو فوت ہو گئے وہ, ان سے رابطہ ہو گیا. انہوں نے مجھے ایک فائل بھیجی ورڈ کی, آپ یقین کریں اس میں انہوں نے تقریباً 70 کے قریب کتابیں جو مفقود تھیں یا مطبوع حالت میں تھیں جو وجوہ القرآن پر جو جب میں نے وہ پیش کیا تو وہ حکمت بشیر یاسین رحمہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی مقام پر وہ تفصیلات موجود نہیں تھیں جو انہوں نے جمع کی ہیں. تو بعض لوگوں نے بعض موضوعات پر جتنی کتابیں ہیں وہ جمع کی ہیں. ہمارے کراچی میں ایک ڈاکٹر عزیز الرحمان ہوتے ہیں سیرت اکیڈمی کے حوالے سے, انہوں نے ایک کتاب اسی طرح جمع کی جو سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی وہ ساری انہوں نے جمع کی. معجم السیرہ کے نام سے عربی میں بھی ایک کتاب لکھی گئی ہے جس میں سیرت کی تقریباً کوئی 1800 کے قریب کتابوں کا ذکر موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک کتاب لکھی گئی معجم العقیدہ کے نام سے, عقیدے پر جتنی کتابیں ہیں تقریباً 850 کے قریب کتابیں اس میں ذکر کی گئی ہیں. مقالہ جات بھی ہیں اور نامکمل بھی ہیں, مفقود بھی ہیں, یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں. تو ہر فن کی ایک معجم جو ہے عمومی طور پر آپ تلاش کریں گے تو ایک لفظ آپ استعمال کریں گے انٹرنیٹ پر, عربی میں لکھیں گے لفظ دلیل. دلیل کیا چیز ہوتی ہے؟ یہاں نہیں, ویریفائی نہیں. جب یہاں سے آپ حیدرآباد جائیں تو آپ کے سڑک کے کنارے پہ پتھر کے نشان لگے ہوتے ہیں. حیدرآباد 120 کلومیٹر, حیدرآباد 110 کلومیٹر, ایسا نظر آتا ہے. وہ پتھر دلیل ہوتا ہے. وہ پتھر کیا ہے؟ دلیل ہے.
حیدرآباد تک جانے کے لیے. سائن بورڈ جس کو کہہ لیجیے, اب وہ سائن بورڈ کی شکل میں آگے چیزیں تو ہاں وہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے, لیکن لفظ جو ہم عربی میں استعمال کریں گے دلیل کا لفظ استعمال کریں گے. یہ بات تو شیخ صاحب میں نے صرف سمجھانے کے لیے ان بچوں کے سامنے رکھی ہے. تو آپ عربی میں لکھیں گے دلیل التفاسیر یا دلیل التفسیر یا دلیل الفقہ, دلیل السیرہ. آپ لکھیں ذرا یہ چیز, آپ کے سامنے کتابوں کی فہرستیں آنا شروع ہو جائیں گی, سیرت پر لکھی ہوئی کتابیں, فقہ پر لکھی ہوئی کتابیں, تفسیر پر لکھی ہوئی کتابیں. جس لفظ کے ساتھ آپ لفظ دلیل کا استعمال کریں گے وہاں آپ کو ساری تفصیلات اس کی آنا شروع ہو جائیں گی. آپ لکھیں دلیل الفرق والادیان, ٹھیک ہے, دلیل الفرق والادیان. بلکہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ یہاں پر لکھ دوں یہ سارے الفاظ تاکہ آپ لوگوں کے پاس محفوظ ہو جائیں, بھول نہ جائیں ہم لوگ. شیخ صاحب پانی جس کو کہتے ہیں نا ٹھنڈا, یہ ٹھنڈا پانی نہیں تھا جی, جس کو واقعی کہتے ہیں نا ٹھنڈا. شاید آپ کہاں جا رہے ہیں خود؟ نہیں, کسی اور کو کہنا, کسی اور کو کہیں. جزاک اللہ خیر. پانی کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا. اچھا جی, تو سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے یہ دیکھیے گا, میں یہاں پر لکھ رہا ہوں فہارس الکتب. ٹھیک ہے, آپ کر دیجئے فہارس الکتب فی التفسیر. فہارس الکتب فی التفسیر. آپ کر دیجئے فہارس الکتب فی الحدیث. ٹھیک ہے, فہارس الکتب فی الفقہ, فہارس الکتب فی السیرہ. ٹھیک ہے جی, آپ نے جس موضوع پر کتابیں تلاش کرنی ہیں آپ یہ لفظ لکھ دیجئے فہارس الکتب اور آگے لکھتے جائیے. پھر آپ جب لکھیں گے نا تو آپ کے سامنے جو رزلٹ آئیں گے وہ آپ وہ انشاءاللہ جب میں آپ کے سامنے ملٹی میڈیا پر آپ کو بتاؤں گا نا تو انٹرنیٹ اور یہ گوگل کے استعمال کے طریقے جو ہیں وہ جو ایک خفیہ طور پر جو ہوتے ہیں نا ہڈن جو اسٹیٹ ہوتے ہیں پرنسپلز, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ روزی, آپ کو مزید آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, ایک لفظ تو یہ ہو گیا ہمارے پاس. نمبر 2 المؤلفات. یہ لکھیے المؤلفات, آگے وہی المؤلفات فی التفسیر. جزاک اللہ خیر. چیک کرے شیخ, بس یہ کام چل جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. المؤلفات فی التفسیر, بالکل اسی طرح یہاں پر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں المؤلفات فی التفسیر, المؤلفات فی الحدیث, المؤلفات فی الفقہ. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے وہ ساری مؤلفات کی جگہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں المصنفات. تالیف اور تصنیف میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ گڈ. تو المصنفات فی التفسیر, المصنفات عمومی طور پر یہ ہر جگہ لفظ مصنف جو ہے نا المصنفات یہ ہر جگہ نہیں چلے گا, یہ لفظ زیادہ چلتا ہے المؤلفات والا لفظ, یہ آپ ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے لیے ایک لفظ یہ بھی استعمال ہوتا ہے الدلیل, جس کی بات میں بھی کر رہا ہوں. الدلیل فی التفسیر. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی ٹاپک کو نکالنا چاہیں آپ اس حوالے سے اس طریقے سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں. ایک لفظ اور ملتا ہے المعجم. لفظ معجم ہمارے محدثین نے بھی استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, امام طبرانی رحمہ اللہ نے 3 کتابیں لکھی ہیں المعجم کے نام سے نا, المعجم الصغیر, المعجم الکبیر اور ٹھیک ہے, اور دیگر ہمارے پاس معاجم تقریباً 9 کے قریب تو فن حدیث میں معاجم موجود ہیں ہمارے پاس. اچھا, لغت میں بھی ہمارے پاس معاجم موجود ہیں. لغت میں بھی جس طرح میں نے کل بات کی تھی کہ معجم المقاییس فی اللغہ, یہ وہ کتاب ہے معجم المقاییس فی اللغہ, یہ وہ کتاب ہے جو ہر کتاب ہر لفظ کو اصلی طور پر کس معنی کے لیے وضع کیا گیا. معجم المقاییس فی اللغہ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ یہ واحد کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا.
اس کے بعد میں استعمالات جو تھے وہ ہم نے بہت بنا دیے، وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ کسی بھی لفظ کے جو استعمالات ہیں وہ ہر دور کے تقاضوں کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. ایک لفظ کل کسی اور مفہوم میں تھا، آج کسی اور مفہوم میں ہے، تو یہ چیز تو چلتی ہے. لیکن آپ کو یہ کتاب بتائے گی کہ یہ لفظ اصل میں کس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، سب سے پہلے اس کو کس مفہوم میں استعمال کیا گیا. تو وہ بھی معجم المقاییس فی اللغہ ہے. اسی طرح القاموس المحیط کا ایک نام معجم بھی ہے. القاموس المحیط جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا فیروز آبادی، اس کتاب کا ایک نام جو ہے المعجم کے نام سے بھی مشہور ہے وہ کتاب. اسی طرح لغت میں اور بھی کتابیں، غریب القرآن جو قرآن مجید کے مفردات پر جو کتابیں، اس میں بھی کچھ کتابیں معجم کے نام سے مشہور ہیں. معجم القرآن کے نام سے، معجم الحدیث کے نام سے کچھ کتابیں. یعنی جس فن میں مفردات پر بحث کی جائے اس کے حوالے سے لفظ معجم کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہم کہیں گے کہ المعجم یا المعاجم، معجم یا پھر المعاجم. ایک لفظ کہیں کہیں ہمیں یہ بھی ملتا ہے، بہت کم ملتا ہے لیکن ملتا ہے، الموسوعہ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہمارے پاس آ گئی وہ الفاظ جس کی مدد سے ہم مفتی گوگل سے بہت کچھ پوچھ سکتے ہیں، وہاں سے ہمیں جواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے جی، مٹا دیں اس کو. اوکے. اچھا، ایک ویب سائٹ ہے، آپ اگر لکھنا چاہیں الوقفیہ، الوقفیہ، مکتبۃ الوقفیہ. ٹھیک ہے. اس ویب سائٹ میں آپ کو ہر کتاب جو ہے اس کا PDF ورژن، ایک کتاب کے اگر 10 طبعات ہیں نا، 10 کی 10 طبعات آپ کو یہاں ملیں گی PDF ورژن میں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس عربی کا ہے اور میرا خیال میں یہ سب سے بہتر ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، وہ ہے جی الدرر السنیہ، الدرر السنیہ. یہ آپ کو ملے گا شاید اس ڈومین سے ملے گا. نہیں، یہ ملے گا durr.net کے نام سے، DORAR.net. جو ابھی یہاں سے کس نے کہا موسوعہ کے بارے میں آپ نے بات کی، تو درر، ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ الدرر السنیہ نے بہت سارے موسوعات بنائے، موسوعہ فی الحدیث، موسوعہ فی التفسیر، موسوعہ فی الفقہ، موسوعہ فی الادب، موسوعہ فی الشعر، بہت کچھ بنایا، موسوعہ فی العقیدہ، موسوعہ فی التاریخ. تو یہ بنیادی طور پہ آپ کو یہ ویب سائٹ ملے گی یہاں پر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز ملے گی، اس میں ڈاؤن لوڈنگ والا آپشن نہیں ہوگا. اچھا، اردو کے لیے شیخ صاحب، اردو کے لیے تو آپ کو معلوم ہوگا، وہ ایک ہمارے جامعہ رحمانیہ والے ساتھیوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ کس نام سے ہے؟ نہیں بیٹا جی، کتاب و سنت.com. آپ کو اس میں اس کی اپلیکیشن بھی ہے موبائل کی، آپ اس کا PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کتاب و سنت. آپ صرف اور صرف ایک کام کر لیجئے، اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو آپ صرف کتاب و سنت ویب سائٹ کو کھولیے. یہ اردو کی ویب سائٹ ہے. آپ صرف اور صرف اس کے سارے موضوعات کے تحت جو کتابیں ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیجیے. سوری، یس 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 یس، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. بالکل بالکل. اسلام ہاؤس، اسلام ہاؤس.com، ایسے ہی ہے اسلام ہاؤس. اس میں آپ کو اردو میں بھی ملے گا، دنیا کی تقریباً 23-24 زبانوں میں آپ کو میٹر مل جائے گا. اس میں کچھ میٹر آپ کو پنجابی میں بھی ملے گا، اس میں اردو میں بھی ملے گا. ویب سائٹ سعودیہ کی ہے، اسلام ہاؤس کے نام سے بھی. کتاب و سنت ہو گیا، اسلام ہاؤس ہو گیا. یہ چند ویب سائٹس میرے خیال میں بہت ہیں، اس سے آپ کے لیے وہی محدث تو آ گیا نا، کتاب و سنت والا آ گیا اس میں. تو اس طرح آپ کے پاس بہت ساری
ویسے کاؤنٹ کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہے. یہ اصل میں موبائل اپلیکیشنز تو ایسا ہے کہ اس کے لیے تو الگ سے ایک سیٹنگ ہونی چاہیے جس میں موبائل اپلیکیشنز کو نا بندہ ملٹی میڈیا پر بتائے دکھائے استعمال کرنے کا طریقہ وغیرہ. اور میں آپ کو موبائل اپلیکیشنز اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ میں آپ کو موبائل سے نکالنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ کتابوں کے ساتھ جڑیں, کتاب آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, بات کلیئر ہو گئی یہاں تک؟ کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے, ورنہ پھر میں اپنی آخری بات شروع کروں. جی سوری, یہ آف لائن, اچھا آف لائن جو لائبریریز ہیں نا وہ تو آپ کو ڈیفینیٹلی موبائل پہ ملیں گی. آف لائن لائبریریز جو ہیں وہ آپ کو موبائل میں ملیں گی. اس کا ایسا ہے کہ میں آپ کو ایک فائل بنی ہوئی ہے میرے پاس, وہ میں فائل تلاش کر کے میں وہ شیخ صاحب کو میں بھیج دوں گا. شیخ صاحب آپ کو گروپ میں سینڈ کر دیں گے واٹس ایپ پہ, تو آپ اس کے ذریعے اس میں 20-25 ایسی لائبریریز ہیں جو آف لائن کام کرتی ہیں, تو وہ میں شیخ صاحب کو دے دوں گا انشاءاللہ عزیز. جی پلیز. جی بیٹا, جزاک اللہ. جی سوری, جزاک اللہ خیر. ایک شاملہ اردو کے نام سے بھی ہے جس کا بھی آپ لوگوں نے ذکر بھی کیا تھا. اچھا, ایک شاملہ عربی والا ہے. جو شاملہ عربی والا ہے وہ بہت زبردست ہے. اچھا, وہ پہلے شاملہ اردو عربی جو تھا وہ ایک پورا ایک اپلیکیشن کی صورت میں موجود تھا. اب وہ ویب سائٹ میں ساری ڈیٹیل انہوں نے دے دی ہے. تو شاملہ .ws کے نام سے یا WA کے نام سے موجود ہے, شاید SHAMELA شاید SA ہے یا WS ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا اسی طرح. یہ ویب سائٹ کا مطلب ڈومین نیم ہے یہ والا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو ہزاروں کتابوں کی فہرستیں جو ہے نا پوری کی پوری مل جائیں گی. کسی ایک فن پر اتنی کتابیں کہ آپ پوری کتابوں کے عناوین پڑھ ہی نہیں سکیں گے اس میں. اور جہاں تک بات ہے اردو کی, شاملہ اردو جو ہے وہ ابھی مختصر ہے, ابھی تو بن رہا ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی اس میں آہستہ آہستہ جس طرح کام چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا اور برکتیں عطا کرے گا. ٹھیک ہے جی, اور کوئی سوال اس کے علاوہ؟ مجھے کچھ سوالات پوچھنے, میں کر سکتا ہوں جی سوالات؟ جی نہیں, یہاں سے کوئی سوال نہیں ہوگا. یہاں سے تو میں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا, یہاں سے سوال ہوگا ہی نہیں. سوالات صرف یہاں سے ہوں گے. اچھا جی, مجھے یہ بتائیے آپ میں سے کس کے ذہن میں کچھ لکھنے کا خیال آیا ہے کہ میں لکھنا چاہتا ہوں کچھ؟ 1 2 3 4 5. گڈ. اچھا, آپ لوگ کن موضوعات پر لکھنا چاہتے ہیں اندازہ کچھ؟ گڈ. کس چیز کی موجم؟ ویری گڈ, ماشاء اللہ, زبردست. اور ویری گڈ, عقیدے کے حوالے سے کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں. اور سوری, ٹھیک ہے. اچھا, ایک کام آپ لوگ کر سکتے ہیں اس چیز کا تعلق انشاءاللہ العزیز, یہ دعائیں آپ لوگ, جب میں جو آپ کو ابھی آفر دے رہا ہوں اس کی دعائیں شیخ حسن سلفی صاحب کو دیجیے گا. آپ میں سے جو کوئی بھی لکھنا چاہتا ہے کسی بھی موضوع پر, تو وہ اپنی مقالے کے حوالے سے جب عملی طور پر اس کو کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو وہ میرے پاس فون کر کے, مجھے جامعہ ابی بکر میرے پاس آ سکتا ہے. تو میں ہفتے میں کوئی ایک دن مقرر کر لوں گا انشاءاللہ العزیز. تو اس ایک دن میں آپ لوگ جامعہ کی لائبریری میں آ جائیے, میرے گھر آ جائیے. تو جو آپ کو علمی طور پر ہیلپ چاہیے ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو علمی ہیلپ بھی دوں گا, اور فنی طور پر جو مدد ہوگی وہ بھی دوں گا. جو میرے مطلب اختیار میں اور استطاعت میں ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ سہولتیں میں دوں گا انشاءاللہ العزیز. جی جی, نمبر شیخ صاحب کے پاس ہے, لکھ لیں 0300 2142 534. شیخ صاحب مجھے جب وہ رابطہ کریں گے نا, تو اگر مجھ سے گستاخی ہو جائے کال ریسیو نہ کرنے کی, جو اکثر بیشتر ہوتی ہے, تو آپ میسج کر دیں گے اپنا نام لکھ کر, پھر میں جس وقت فارغ ہوں گا تو پھر میں کر لوں گا رنگ بیک. یہ چونکہ مجھ سے احباب کو شکوہ رہتا ہے یہ والا کہ میں کال ریسیو نہیں کرتا ہوں, کیونکہ صبح سے لے کر پھر شام تک کی مصروفیات میری چلتی رہتی ہے. تو میں کلاس کے دوران میرا موبائل سائلنٹ موڈ پر ہوتا ہے, میٹنگ میں سائلنٹ موڈ پر ہوگا. جیسا کہ ابھی یہاں پر تقریباً 7-8 کالیں آ چکی, مجھے نہیں پتا کس کس کی کال آ رہی ہے. تو بس میسج کر دیجیے گا, پھر میں رنگ بیک کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, تو اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں. شیخ صاحب, شیخ حسن